السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے متعلق حالات اور واقعات کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دربار منصور میں ایک ہندی طبیب سے مناظرے کا احوال۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک طبیب جس کو اپنی قابلیت پر بڑا بھروسہ اور غرور تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی طرح حاضر ہوا۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے مناظرہ کرنے کے بعد آپ کے کمالات کا معترف ہوا۔ تفصیلات کے مطابق امام علیہ السلام منصور دوانقی کے دربار میں تشریف فرما تھے اور طبیب ہندی طب کی باتیں بیان کر رہا تھا اور امام جعفر صادق خاموشی سے بیٹھے سن رہے تھے۔ جب وہ سب بات کر چکا تو حضرت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا، میں کیا پوچھوں، مجھے تجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ طبیب حیران ہوا اور پوچھا کہ اگر یہ بات ہے تو میں بھی کچھ سنوں۔ امام نے فرمایا، یہ بتا، جب کسی مرض کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی گرم کا علاج سرد سے، خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھو۔ یاد رکھو کہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا ہے۔ جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے اس کے مزاج کے موافق اور اس کی صحت کا سبب بن جاتی ہے۔ طبیب بولا، بے شک آپ نے جو بیان فرمایا ہے اصلی طب یہی ہے۔ امام نے کہا، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے جو بیان کیا ہے یہ طب کی کتابیں پڑھ کر حاصل کیا ہے، بلکہ یہ علوم مجھ کو خدا کی طرف سے ملے ہیں۔ اب بتا، تو زیادہ علم رکھتا ہے یا میں؟ طبیب نے کہا، میں۔ امام نے کہا، اچھا، میں چند سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے۔ اس نے کہا، پوچھئے۔ آپ نے کہا، یہ بتا کہ آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہیں؟ پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ پیشانی پر خط اور شکن کیوں ہے؟ دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں؟ ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے ہیں؟ سامنے کے دانت تیز اور داڑھی چوڑی کیوں ہے؟ اور ان دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ اور مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں؟ دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ پھیپڑے کے 2 ٹکڑے کیوں ہیں اور وہ اپنی جگہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ گردے کی شکل لوبیا کے دانے کی طرح کیوں ہے؟ گھٹنے آگے کو جھکتے ہیں، پیچھے کو کیوں نہیں جھکتے؟ دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ طبیب یہ باتیں سن کر حیران ہو گیا اور کھسیانہ ہو کر کہا کہ میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام نے فرمایا، بفضل خدا میں ان سب باتوں کا جواب جانتا ہوں۔ طبیب نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، سر اگر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بال اس لیے سر پر ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے دماغی انجرے نکلتے رہیں، دماغ گرمی اور زیادہ سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی بالوں سے اس لیے خالی کہ اس جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے۔ پیشانی میں خطوط اور شکن اس لیے ہیں کہ سر سے جو پسینہ گرے وہ آنکھوں میں نہ پڑ جائے۔ جب شکنوں میں پسینہ جمع ہو تو انسان اسے پونچھ کر پھینک دے، جس طرح زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پلکیں اسی لیے آنکھوں پر قرار دی گئی ہیں کہ آفتاب کی روشنی میں اسی قدر ان پر پڑے جتنی ضرورت ہے اور بوقت ضرورت بند ہو کر آنکھوں کی حفاظت کر سکے، نیز سونے میں مدد دے سکیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان زیادہ روشنی میں بلندی کی طرف کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہاتھ کو آنکھوں کے اوپر رکھ کر سایہ کر لیتا ہے۔ ناک کو دونوں آنکھوں کے بیچ میں اس لیے قرار دیا ہے کہ مجمع نور سے روشنی تقسیم ہو کر برابر دونوں آنکھوں کو پہنچے۔ آنکھوں کو بادامی شکل کا اس لیے بنایا ہے کہ بوقت ضرورت سلائی کے ذریعے سے، یعنی دوا، سرما وغیرہ اس میں آسانی سے پہنچ جائے، اور اگر آنکھ چوکور یا گول ہوتی تو سلائی کا اس میں پھرنا مشکل ہوتا اور دوا اس میں بخوبی نہ پہنچ سکتی اور بیماری دفع نہ ہوتی۔ ناک کا سوراخ نیچے کو اس لیے بنایا کہ دماغی رطوبتیں آسانی سے نکل سکیں۔ اگر اوپر کو ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی اور دماغ تک کسی چیز کی بو بھی جلدی نہ پہنچ سکتی۔ ہونٹ اس لیے منہ پر لگائے گئے
کہ جو رطوبتیں دماغ سے منہ پر آئیں وہ رکی رہیں اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہے پھینکے اور تھوک دے۔ داڑھی مردوں کو اس لیے دی کہ مرد عورت میں تمیز ہو جائے۔ اگلے دانت اس لیے تیز ہیں کہ غذا پیسنا اور چبانا آسان ہو۔ ان دونوں کے درمیان لمبے دانت اس لیے بنائے کہ دونوں کے استحکام کے باعث ہوں، جس طرح مکان کی مضبوطی کا باعث ستون ہوتے ہیں۔ ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں کہ کسی چیز کو چھونے سے اس کی نرمی، سختی، گرمی اور سردی وغیرہ آسانی سے معلوم ہو جائے۔ بالوں کی صورت میں یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں ہے کہ ان چیزوں کا بڑھنا برا معلوم ہوتا ہے اور نقصان رساں ہے۔ اگر ان میں جان ہوتی تو کاٹنے میں تکلیف ہوتی۔ دل صنوبری شکل یعنی سر پتلا اور دم چوڑی اس لیے ہے کہ بآسانی پھیپھڑے میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے، تاکہ اس کے بخارات دماغ کی طرف چڑھ کر بیماریاں پیدا نہ کریں۔ پھیپھڑے کے دو ٹکڑے اس لیے ہیں کہ دل ان کے درمیان رہے اور اس کو ہوا دے۔ جگر مہدب اس لیے ہوا کہ اچھی طرح معدے کے اوپر جگہ پکڑے اور اپنی گرانی اور گرمی سے غذا کو ہضم کرے۔ گردہ لوبیے کے دانے کی شکل کا اس لیے ہوا کہ منی یعنی نطفہ انسانی پشت کی جانب سے اس میں آتا ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ نکلتا ہے، جو سبب لذت ہے۔ گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے کہ چلنے میں آسانی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آدمی چلتے وقت گر پڑتا، یعنی آگے چلنا آسان نہ ہوتا۔ دونوں پیروں کے تلوے بیچ میں سے اس لیے خالی ہیں کہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے بآسانی پیر اٹھ سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور پورے بدن کا بوجھ پیروں پر پڑتا تو سارے بدن کا بوجھ اٹھانا دشوار ہو جاتا۔ یہ جوابات سن کر ہندوستانی طبیب حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے دادا سے۔ انہوں نے رسول خدا سے حاصل کیا تھا اور انہوں نے خدا سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر طبیب نے بے ساختہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کے رسول اور عبد خاص ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ طبیب ہندی سے گفتگو کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا شہرہ عام ہو گیا اور لوگ قلوب پہلے سے زیادہ آپ کی طرف مائل ہو گئے۔ دوست اور دشمن آپ کے علمی کمالات کا ذکر کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر منصور کے دل میں آگ لگ گئی اور وہ منصوبے بنانے لگا کہ کسی طریقے سے امام جعفر صادق کو اپنے راستے سے ہٹا سکے، اور اس نے پوری کوشش کی کہ انہیں ہلاک کیا جائے۔ اس نے ظاہری قدر و منزلت کے ساتھ آپ کو مدینہ روانہ کیا اور حاکم مدینہ حسین بن زید کو حکم دیا کہ امام کو بال بچوں سمیت گھر کے اندر جلوا دیا جائے۔ یہ حکم پا کر والی مدینہ نے چند غنڈوں کے ذریعے سے رات کے وقت جبکہ سب محو خواب تھے آپ کے مکان میں آگ لگوا دی۔ گھر جلنے لگا، آپ کے اصحاب جمع ہوئے، اگرچہ اسے بجھانے کی پوری کوشش کی لیکن بجھنے کو نہ آئی۔ بالآخر آپ انہی شعلوں میں کہتے ہوئے کہ اے آگ، میں وہ ہوں جس کے آباء و اجداد زمین و آسمان کی بنیادوں کے سبب ہیں اور میں خلیل خدا ابراہیم نبی کا فرزند ہوں، نکل پڑے اور اپنی ابا کے دامن سے آگ بجھا دی۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کو روکتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔